یا سنگ تو تھی مگر کچھ وقت کے بعد وہ ٹوٹ گیا. تو اگر ٹوٹ گیا تو کس مقدار سے ٹوٹا؟ اگر پورا ٹوٹ گیا یعنی گدا تک ٹوٹ گیا تو جائز نہیں ہوگی، اگر کم ٹوٹا تو جائز ہے. مثلا اندھا، لنگڑا، کانا، کان کٹا ہوا، دم کٹا ہوا، دانت ٹوٹا ہوا، تھن سوکھا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم دو تین موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت آئے ہیں. پہلا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، یعنی کون سے جانوروں کو ہم قربانی کر سکتے ہیں. دوسرا کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، یعنی ہم گائے کا کریں تو کتنی عمر ہونی چاہیے، بھینس کا کریں یا وغیرہ جانوروں کا کریں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے. تیسرا ہے کہ کون سا جانور کا ہم ذبح کر سکتے قربانی کر سکتے ہیں، کون سا عیب پایا جائے یا نہیں پایا جائے، وہ سب کے متعلق آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر یا مادہ دونوں، خصی وغیرہ کا قربانی کر سکتے ہیں. کیا وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگھا وغیرہ کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ان سب جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. وحشی جانور، جنگلی جانور، ان سبھی کا قربانی نہیں ہو سکتی ہے. دمبا بھیڑ ہی میں شامل ہوتا ہے، اس کا الگ بیان یا الگ مسئلہ نہیں پیش خدمت آئے گی. اب دوسرا ہے قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے. تو اس کے ہم آپ لوگوں کو بتلاتے چلتے ہیں. اونٹ کی 5 سال کی عمر ہونی چاہیے، یعنی اونٹ کی جو عمر ہونی چاہیے کم سے کم وہ 5 سال کی ہونی چاہیے. گائے، بھینس وغیرہ 2 سال. اس کے بعد بھیڑ، بکری 1 سال سے زیادہ کا، یعنی کم کی ہم بتلا رہے ہیں حد، زیادہ کی حد نہیں ہے. اس سے کم کی جائز نہیں ہوگی. یعنی اگر اونٹ کا 5 سال سے کم ہو یا بیل، بھینس، گائے وغیرہ کی عمر 2 سال سے کم ہو یا بکری کا 1 سال سے کم ہو. ہاں، بکری میں ایک اور چیز آتی ہے، ہم وہ وضاحت کرتے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، اگر دمبا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں لگے کہ وہ 1 سال کا فربا موٹا جیسا ہو یا 1 سال کے برابر دکھے تب اس کا جائز ہوگا. اب آئیے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. تو قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، عیب دار نہ ہونا چاہیے. اگر تھوڑا سا بھی عیب ہو تو قربانی ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگی. اگر زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں. اگر زیادہ عیب پایا جائے تو قربانی ہماری نہیں ہوگی، کم پایا جاتا تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. اس چیز کا ضرور خیال رکھیں قربانی کے جانور خرید. رد مختار، دارالمختار، فتوی عالمگیری وغیرہ میں موجود ہیں. اب ایسے جانور جیسے مینڈھا پیدا ہوا، پیدائش ہی سینگ نہیں ہو، جیسے کوئی ایسے جانور ہوا جو پیدا تو ہوا لیکن اس کے پیدائش ہی سینگ نہیں ہو تو البتہ وہ جائز رہے گی. یا سینگ تو تھی مگر کچھ وقت کے بعد وہ ٹوٹ گیا. تو اگر ٹوٹ گیا تو کس مقدار سے ٹوٹا؟ اگر پورا ٹوٹ گیا یعنی گدا تک ٹوٹ گیا تو جائز نہیں ہوگی، اگر کم ٹوٹا تو جائز ہے. مثلا اندھا، لنگڑا، کانا، کان کٹا ہوا، دم کٹا ہوا، دانت ٹوٹا ہوا، تھن سوکھا ہوا. کیا یہ تھن میں اگر 4 تھن میں سے اگر 1 تھن سوکھا ہوا ہے تو کوئی ویسی دقت نہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تب دقت ہے، نہیں ہوگی. ناک کٹا ہوا، پیدائشی بیکان کار، بیمار وغیرہ جانوروں کے قربانی نہیں ہو سکتی. حوالہ در مختار، بہار شریعت وغیرہ میں موجود ہے. اور اگر ایسی بیماری یعنی ہلکی بیماری ہو یا لنگڑا ہلکا لنگڑا ہو، چلنے پھر سکتا ہے تو قربانی کے گاہ تک جا سکتا ہے تب جائز ہے، نہیں تو نہیں. اور اگر ناک، کان دم تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو جائز نہیں، اور اگر اس سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں. اب اگر کبھی کبھی قربانی کرتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ سینگ وغیرہ یا کچھ پہلے سب صحیح تھا، اب قربانی کے جانور جیسے ہی ہم ذبح کرنے کے لیے اس کو لے گئے یا پکڑتے وقت یا کچھ وہاں لے جاتے قربانی گاہ میں اس کے سینگ ٹوٹ گیا یا پھر اس ٹائپ سے کچھ ہو گیا تب قربانی ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں. ہاں، اگر پہلے سے تھا تب نہیں ہوگی. جیسا کہ ذبح کرنے سے پہلے پکڑتے ہیں تو چھل کود کرتا ہے، اس میں ٹوٹ
یا کسی طرح سے نقصان ہو جائے اس کی بات کر رہے ہیں ہم. اور اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کرتے وقت بچہ بھی اس کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، تو اگر بچہ زندہ واپس آ جائے تب قربانی اس بچے کی بھی ہوگی، یا پھر وہ مردہ نکل آئے یعنی بچہ مردہ ہو تب اس کو پھینک دیا جائے. اور اگر اس کو فروخت کر دیا، جو زندہ بچہ نکلا اس کو اگر فروخت کر دیا تو صدقہ لازمی ہے، یا پھر اس کو بیچ دیے تو اس کا رقم صدقہ کریں. جیسا کہ قربانی کا یہ معمول رہا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں اپنے امتیوں کا بھی خیال رکھتے تھے. آپ بھی قربانی کریں تو اپنے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یاد رکھیں قربانی میں، یعنی ان کے نام سے بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے بھی قربانی کیا کرتے. باقی اتنے ہی پہ ہمیں دے اجازت، باقی ہم آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. باقی اللہ حافظ.